جنات عورتوں سے جن بھی کرتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ آج کل سوشل میڈیا، یوٹیوب اور مختلف ویب سائٹس پر ایسی بہت سی کہانیاں اور ویڈیوز گردش کرتی ہیں جن میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جنات عورتوں سے جن بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرتے ہیں یا ان پر عاشق ہو جاتے ہیں۔ ایسی باتیں سن کر بہت سے لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو پہلے ہی ذہنی دباؤ، وسوسوں اور ڈراؤنے خوابوں کا شکار ہوں۔ لیکن ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر بات کو قرآن و سنت کی روشنی میں پرکھے، نہ کہ سنی سنائی کہانیوں اور غیر مستند واقعات پر یقین کرے۔ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں۔ انہیں آگ سے پیدا کیا گیا جبکہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ جنات میں بھی نیک اور بد، مسلمان اور کافر، فرمانبردار اور نافرمان ہوتے ہیں۔ ان کے پاس بھی اختیار ہے، اسی لیے قیامت کے دن ان سے بھی حساب لیا جائے گا۔ اہم قرآن و حدیث میں کہیں بھی ایسی واضح، صحیح اور قطعی دلیل موجود نہیں جس سے ثابت ہو کہ جنات عورتوں اور مردوں کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرتے ہیں یا انہیں جنابت میں مبتلا کرتے ہیں۔ بعض علماء نے بعض روایات اقوال کا ذکر ضرور کیا ہے، لیکن ان پر اہل علم کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے اور انہیں قطعی عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اسی لیے کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ ایسی باتوں کو یقینی حقیقت سمجھ کر دوسروں میں خوف پھیلائے۔ دین اسلام ہمیں تحقیق، احتیاط اور سچائی کی تعلیم دیتا ہے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی شخص کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، نیند میں گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، جسم پر بوجھ محسوس ہوتا ہے یا عجیب و غریب خیالات آنے لگتے ہیں۔ بعض لوگ فوراً یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ سب جنات کی وجہ سے ہے، حالانکہ طب و ماہرین کے مطابق اس کی کئی نفسیاتی اور جسمانی وجوہات بھی ہو سکتی ہے، جیسے ذہنی دباؤ، بے خوابی، اضطراب، ڈپریشن سلیپ پیرالسس، سلیپ پیرالسس۔ اس لیے ہر عجیب کیفیت کو جنات سے جوڑ دینا درست نہیں۔ اگر کسی شخص کو واقعی روحانی پریشانی محسوس ہو تو اسے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے، صبح و شام کے مسنون اذکار پڑھے، سونے سے پہلے آیت الکرسی، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرے، باوضو سونے کی کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حفاظت کی دعا مانگے۔ یہ تمام اعمال صحیح احادیث سے ثابت ہیں اور مومن کے لیے بہترین روحانی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اس کے ساتھ اگر کوئی طبی یا نفسیاتی علامات بھی موجود ہوں، مثلا مسلسل بے خوابی، شدید خوف، ڈپریشن یا گھبراہٹ، تو مستند ڈاکٹر یا ماہر نفسیات سے رجوع کرنا بھی ضروری ہے۔ اسلام ہمیں علاج کروانے سے نہیں روکتا بلکہ بیماری کی صورت میں علاج اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ بدقسمتی سے کچھ لوگ ایسے موضوعات کو سنسنی خیز بنا کر پیش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی توجہ حاصل کی جا سکے۔ وہ ہر مسئلے کو جنات، جادو یا آسیب سے جوڑ دیتے ہیں، جس سے لوگوں کے دلوں میں بلاوجہ خوف پیدا ہوتا ہے۔ ایک سچے مسلمان کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ بغیر دلیل کسی بات کو نہ مانے اور نہ ہی دوسروں میں خوف و ہراس پھیلائے۔ آخر میں یہی بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا محافظ ہے۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، قرآن سے تعلق مضبوط رکھتا ہے اور مسنون اذکار کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں افواہوں اور غیر مستند کہانیوں کے بجائے قرآن و سنت کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عقیدہ، مضبوط ایمان، ہر قسم کے شیطانی وسوسوں، خوف، فتنوں اور ہر برائی سے محفوظ رکھے اور ہمیں ہمیشہ اپنی رحمت اور حفاظت میں رکھے۔ آمین۔